دیکھو ہمارے جلسوں سے اصلاح کیسے کی جاتی ہے. آؤ ذرا سنو پیارے مسلمانوں, وہ بیان کراؤ اپنی بستی میں اگر قوم جوئے کی طرف جا رہی ہے تو جوا کھیلنے میں کتنا بڑا گناہ ہے یہ بتانے والے عالم کو بلاؤ. قوم شراب کے عادی بنتی جا رہی ہے, شراب پینے میں کتنا بڑا گناہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے. ایسے عالموں کو اپنی بستی میں بلاؤ. اے میرے عزیزوں, جو اعمال کی اصلاح کرے ایسے عالم کو اپنی بستی میں بلاؤ. یہ تقریر کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. غوث اعظم نے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا, کتابیں لکھ کر کے اسلام کی خدمت کی, لیکن تقریر نہیں کرتے تھے غوث اعظم. کیوں؟ ایک دن خواب میں نبی تشریف لائے, فرمایا بیٹا عبد القادر واز کیوں نہیں کہتے, تقریر کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی تقریر کرنا کوئی آسان کام یا ہلکا کام ہوتا تو نبی کبھی غوث اعظم سے نہیں فرماتے بیٹا تقریر کیا کرو. پتا چلا تقریر بہت اہم چیز ہے, پتا چلا تقریر بہت ضروری چیز ہے. اے میرے عزیزو, غوث اعظم نے عرض کیا نانا یہ عربی لوگ ہیں, میں عجمی ہوں, میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں, یہ تو فصیح و بلیغ ہے. نبی نے فرمایا اپنا منہ کھولو. غوث اعظم نے منہ کھولا, نبی نے 7 مرتبہ لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا. کہا بیٹا واز کہو, بیٹا تقریر کرو. اب منبر پہ بیٹھے غوث اعظم, منبر پہ بیٹھے, سامنے مجمع دیکھا, جھجک محسوس ہوئی. پہلی بار جب کوئی بیٹھتا ہے تقریر کے لیے تو جھجک محسوس ہوتی ہے, جھجک محسوس ہوئی. فوراً مولا علی شیر خدا آ گئے, کیا بات عبد القادر, کہا منہ کھولو. جب منہ کھولا تو 6 مرتبہ لعاب دہن مولا علی شیر خدا نے ڈال دیا. نبی نے 7 مرتبہ ڈالا, علی شیر خدا نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. اللہ اکبر, وہ میرے نبی کا لعاب دہن جو خاری کنواں میں گر جائے, خاری کنواں میں ڈال دے میرے آقا تو وہ کنواں میٹھا پانی ہو جائے. اللہ اکبر, وہ نبی کا لعاب دہن. ایک صحابی کی پیر کی پنڈلی ٹوٹ جائے, نبی لعاب دہن لگا دے, پلاسٹر کا کام کرے, ٹھیک ہو جائے. وہ میرے نبی کا لعاب دہن. حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں لگ جائے تو زہر کے لیے تریاق بن جائے, وہ نبی کا لعاب دہن. مولا علی شیر خدا کی آنکھیں آ جائیں تو دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگ جائے تو دکھتی ہوئی آنکھیں صحت یاب ہو جائیں, وہ میرے نبی کا لعاب دہن. حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا, آنکھ کا ڈھیلا نکل کے باہر آ گیا, نبی کی بارگاہ میں آئے, آقا آنکھ کا ڈھیلا نکل کے باہر آ گیا, لعاب دہن لگایا, نبی نے آنکھ کے حلقے میں دیدہ فٹ کر دیا. حضرت قتادہ کہتے ہیں میری آنکھ میں پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی, یہ نبی کا لعاب دہن ہے. امام عشق و محبت پکار اٹھے, جس سے کھاری کنویں شیریے جا بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا, تم پہ کروڑوں درود. یہ ہے نبی کا لعاب دہن. اب بات ایک ذہن میں آپ کے آتی ہوگی علامہ صاحب کہ جب نبی نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو کیا نبی کا لعاب دہن کافی نہیں تھا, مولا علی شیر خدا نے کیوں ڈالا؟ آتی ہوگی نا بات, کیا نبی کا لعاب دہن کافی نہیں تھا, علی شیر خدا نے پھر کیوں ڈالا؟ تو سنو, تقریر علم سے ہوتی ہے, اتنا یاد رکھنا. بہت چل رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پہ سن کر کے کلپے اور بولنے والے. حوالہ مانگا تو بولے فلاں جگہ سنی تھی, اب کہاں سے حوالہ دیں, نکل گئی, وہ تو آئی تھی سامنے, چلی گئی کلپ. اگر کسی مولانا نے السوائق المحرقہ بول دیا تو یہ رٹنے والے بھی السوائق المحرقہ ہی بول رہے ہیں کتاب کا نام. اگر کسی صاحب نے شجرہ بیان کرنے میں خزیمہ پڑھ دیا تو یہ بھی خزیمہ ہی پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں خزیمہ ہے کہ خزیمہ ہے, تصغیر کا سیگا ہے کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ سنتے ہوئے چلیے گا. جب نبی نے لعاب دہن ڈال دیا تو علی شیر خدا کو لعاب دہن ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. نبی نے اپنا لعاب دہن ڈال کر کے غوث اعظم کے سینے میں علم کا شہر بسا دیا. علی شیر خدا نے اپنا لعاب دہن ڈال کر کے
کے علم کا دروازہ کھول دیا۔ اب غوث اعظم بیان کرتے ہیں، ایسا بیان غوث اعظم کا کہ اللہ اکبر، ایسا بیان غوث اعظم کا کہ 250 جنازے اٹھتے غوث اعظم کی جب مجلس واعظ ختم ہوتی، 500 علماء آگے قلم دوات لے کر کے بیٹھتے غوث اعظم کی تقریر کو نوٹ کرنے کے لیے۔ 70 ہزار کا مجمع ہوتا غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے۔ آج ہم مائک سے آواز تھوڑی دور نہیں پہنچا پاتے، مگر وہ میرے غوث اعظم، تیری عظمت کا کوئی جواب نہیں، تیری شان کا کوئی جواب نہیں، تیری بلندی کا کوئی جواب نہیں، تیرے مقام ثریا کا کوئی جواب نہیں۔ غوث اعظم کی آواز کو جتنا سامنے بیٹھنے والا سنتا تھا، اتنی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والا سنا کرتا۔ واہ واہ واہ، بے شک بے غوث شک، اعظم ایسے علم کے موتی لٹائے غوث اعظم نے کہ علامہ ابن الجوزی جیسا مفسر آ کر کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ ان کے دوست پکڑ کے لے آئے، چلو غوث پاک کی مجلس میں۔ بولے ارے وہ صوفیاء کی مجلس ہے، مجھے علم تفسیر سے لگاؤ ہے، میں کیا کروں گا؟ کہا چلو تو گئے۔ غوث اعظم کی ایک شان تھی غوث اعظم کی کہ خود سے آیت پڑھ کے تفسیر نہیں کرتے تھے، قاری صاحب سے کہہ دیا پڑھو، جس آیت کو آپ پڑھو گے اسی کی تفسیر۔ واہ، قاری صاحب نے ایک آیت تلاوت کی، غوث اعظم نے اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ علامہ ابن الجوزی کے دوست نے کہا یہ جانتے ہو جو غوث اعظم تفسیر بیان کر رہے ہیں؟ بولے ہاں میں جانتا ہوں۔ دوسری بیان کی، کہا جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ 11 تفسیروں تک بولے کہ جانتا ہوں جانتا ہوں جانتا ہوں، اور جب غوث اعظم 11 سے آگے بڑھے، بولے یہ، بولے نہیں جانتا ہوں، یہ، بولے نہیں جانتا ہوں۔ 40 تفسیریں بیان کی غوث اعظم نے ایک آیت کی، سبحان اللہ، 40۔ اس کے بعد کہا رجعنا من القال الى الحال، اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کی ضرب لگی مجلس میں، اللہ اکبر۔ ابن الجوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور غوث اعظم کے قدموں پہ لوٹنے لگے۔ ان کے دوست نے کہا دیکھو ابن الجوزی کہاں ہے، تو غوث اعظم کے قدموں میں لوٹ رہے تھے اور کہتے ہیں اے غوث اعظم، آج میری آنکھوں نے دیکھ لیا کہ آپ جو ہے علم تفسیر میں اتنے ماہر ہیں کہ آپ مفسرین کے بھی امام ہیں۔ یہ غوث اعظم ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ علم دیکھو غوث اعظم کا، تقوی دیکھو غوث اعظم کا، پرہیزگاری دیکھو غوث اعظم کی، واہ، خوف خدا دیکھو غوث اعظم کا، اور عبادت کا عالم دیکھو غوث اعظم کی۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ مطلب جانتے ہو اس کا؟ عشاء میں وضو کیا، پوری رات اسی وضو سے آپ نے اللہ کی عبادت کی، اور فجر کی نماز اسی وضو سے آپ نے ادا فرمائی۔ بے شک، مطلب یہ ہے کہ 40 سال یہ پیٹ غوث اعظم کی بستر سے نہیں لگی رات میں، پوری رات اللہ کی عبادت۔ انہی 40 سال میں 15 سال ایسے گزارے غوث اعظم نے، ایک پیر زمین پہ رکھتے، ایک کھڑا کرتے، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے، اور پوری رات میں ایک قرآن شریف مکمل تلاوت فرما لیتے تھے۔ سرکار غریب نواز سے محبت کرنے والوں 37 سال غوث غریب نواز نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ یہ پیٹ بستر سے نہیں لگی غریب نواز کی۔ ان کو رتبے ملے ہیں، ایسے ہی نہیں ملے، بڑی محنتیں کی ہیں انہوں نے، بڑے مجاہدات کیے ہیں۔ اللہ نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، آج دنیا ان کا خطبہ پڑھ رہی ہے۔ صرف غوث اعظم کے علم کو بیان کروں تو وقت کافی ہو جائے گا۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ بیٹھے تھے اپنی خانقاہ میں، اچانک سے ایک مرید آیا اور آ کے رونے لگا۔ غوث اعظم کسی کا رونا نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرے مرید کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا حضور تنہائی میں بتاؤں گا، سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا۔ آپ تنہائی میں گئے، کہا کیا بات؟ اس نے کہا حضور میری ایک بیٹی تھی جوان، وہ اب مکان کی چھت پہ چڑھی تو اچانک سے غائب ہو گئی۔ میرے مکان کی دیواریں بھی اتنی بڑی ہیں کہ بیٹی کود کے بھی کہیں نہیں جا سکتی، اور پتہ نہیں اچانک سے کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر، جوان بیٹی ہے۔ آج کا دور نہیں تھا، وہ دور بڑا پاکیزہ دور تھا۔ اس دور میں بیٹیاں کہیں جاتی نہیں تھی۔ مرید روتا ہوا آیا، سرکار کرم کر دو، میری بہت عزت ہے محلے میں،
علاقے میں میری بہت عزت ہے سرکار، اگر کسی کو پتہ چلا میری بیٹی کہیں چلی گئی ہے تو میری عزت کو چوراہوں پہ نیلام کر دیا جائے گا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا پریشان مت ہو، بیٹھو۔ بٹھایا اور سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کے بعد فرمایا پریشان مت ہو، کرخ کے کھنڈرات میں چلے جاؤ۔ کرخ بغداد سے تھوڑی دوری پہ ایک جگہ ہے، کہا اس کے کھنڈرات میں چلے جاؤ اور ایک گول دائرہ کھینچ لینا اور پڑھنا بسم اللہ بنیت عبد القادر۔ اس کے اندر بیٹھ جانا، ڈرنا نہیں، رات میں جنات گزریں گے، پریشان مت ہونا، ڈرنا نہیں، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ جب جنات کا سردار آئے تب اس کو میری بات بتانا، وہ تجھ سے پوچھے گا کہ کیوں بیٹھا ہے، کس نے تجھے بٹھایا، تب میرا نام بتانا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بٹھایا۔ اور جب وہ پوچھے تو اپنی ساری بات بتا دینا۔ یہ مرید چلا گیا، مرید تھا، جنگل میں گیا، کرخ کے کھنڈرات میں گول دائرہ کھینچ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد میں جنات گزر رہے تھے ڈراؤنی صورتوں میں، یہ نہیں ڈرا، لیکن جب جنات کا سردار آیا صبح کے وقت تو اس نے کہا یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میں بیٹھا نہیں ہوں، بیٹھایا گیا ہوں۔ کہا کس نے بٹھایا؟ کہا مجھے بٹھانے والے عبد القادر جیلانی غوث پاک ہیں۔ اتنا سننا تھا، سواری سے نیچے اترا، گھٹنوں کے بل بیٹھا اور کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے، بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی مکان کے چھت پہ چڑھی اور اچانک سے غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ابھی میں تمہاری بیٹی کو ڈھونڈتا ہوں۔ جنات کی طرف نظر ڈالی اور غضب والے انداز میں ڈالی، غصے والے انداز میں ڈالی۔ جنات سہم گئے، بولے ہماری ہمت نہیں کہ غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالیں۔ کہا پھر تلاش کرو کہاں ہے، جاؤ پہاڑوں کی کوہ میں جا کر کے دیکھو، جاؤ سمندروں کی تہ میں جا کر کے دیکھو، جاؤ کنووں کی گہرائی میں جا کر کے دیکھو، غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو تلاش کرو۔ تلاش کیا جنات نے، ایک ملک چین کا جن پکڑ کر کے لائے اور لا کر کے اس کو کھڑا کر دیا۔ اس سے پوچھا تو لے کر کے گیا تھا غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو؟ تو سنو میری ماں بہنیں بھی اس پروگرام کو سننے آئی ہیں، ایک پیغام لے کر کے جاؤ۔ اس نے کہا کہ جب یہ نہا کے مکان کی چھت پہ چڑھی، بال سر کے کھلے ہوئے تھے، اس کے سر پہ دوپٹہ چادر نہیں تھی، میں ادھر سے گزر کے جا رہا تھا، مجھے یہ اچھی لگی، اٹھا کے لے گیا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ آج ذرا مجھے بتاؤ مزارات پہ جا کر کے دیکھو، آج کتنی بہن بیٹیاں ہماری چیخیں مارتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ آج بیعت شادیوں میں جا کر کے دیکھو، بے پردگی کے نام پہ کیسے بے پردگی کا بازار گرم ہے۔ اللہ اکبر، آدھی آدھی آستین کے کپڑے، سروں پہ دوپٹہ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنات کے گروہ تم انسانوں سے زیادہ ہو۔ جنات انسان سے زیادہ ہیں۔ کون سی جگہ جن ہو کوئی پتہ نہیں، کون سی گلی میں جن ہو کوئی پتہ نہیں، وہ ہم کو تو نظر نہیں آتا، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میک اپ کر کے خوشبو لگا کر کے گلیوں میں گھومنے والی میری ماں اور بہنیں، 12ویں شریف کے جلوس کے نام پہ بے پردگی ہو رہی ہے، آج محرم کے جلوس کے نام پہ بے پردگی ہو رہی ہے، آج ہماری ماں بہنوں کو دیکھو روڈ پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں بے پردہ گھومتی نظر آتی ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم کا دور ہے، بڑا پاکیزہ دور ہے، جس دور میں بیٹیاں کہیں ادھر ادھر جاتی نہیں تھی، اس دور میں غوث اعظم کے مرید کی بیٹی مکان کے چھت پہ چڑھی تو مکان کی چھت سے غائب ہو گئی، صرف وجہ در سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ آج اگر میری ماں اور بہنیں گھروں میں پردے کے ساتھ رہیں گی، یاد رکھنا میری ماں اور بہن، اگر تو بے پردہ گھومے گی تو ممبئی کی وہ آوارہ تجھ سے خوش ہوں گی، اور پردے کے ساتھ رہے گی تو فاطمہ زہرا تجھ سے خوش ہوں گی، حضرت زینب تجھ سے خوش ہوں گی، حضرت سکینہ تجھ سے خوش ہوں گی۔ اللہ اکبر، آؤ دیکھو غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو لا کر کے جن دیتا ہے اور کہتا ہے، جنات کے سردار نے کہا تیری ہمت کیسے ہوئی، تو غوث اعظم کے مرید کی بیٹی کو لے کر کے گیا۔ اس نے اس کا سر وہی قلم کر دیا۔ اس کے بعد غوث اعظم کے مرید کو وہ بیٹی دی۔ اس مرید نے پوچھا تم میرے غوث کو کیسے جانتے ہو، تم شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے جانتے ہو؟ تو جنات کے سردار کا جواب سنو اور آج دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ اور دیکھو غوث اعظم کو اللہ نے کتنا پاور دیا ہے۔ جنات کا سردار کہتا ہے ارے
تم جاننے کی بات کرتے ہو غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ وہ صرف اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے ہماری طرف نگاہ جلال اٹھا دے تو ہم جہاں بھی رہیں دنیا کے کونے پر وہیں ہمارے بدن میں آگ لگ جائے. تم جاننے کی بات کرتے ہو. ارے غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ ان کا جس مکان میں نام لیا جائے گا, جس گھر میں ان کا نام لیا جائے گا, میری نسل کا جن اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے غوث اعظم کا مقام. جس گھر میں غوث پاک کا نام لیا جائے اس گھر میں جن داخل نہیں ہو سکتا. جس گھر میں غوث اعظم کا ذکر کیا جائے اس گھر کے اندر جنات کا سردار کہتا ہے میری نسل کا جن داخل نہیں ہو سکتا. سرکار تاج الشریعہ پکار اٹھے, پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد, اہل صفا کے میر ہے یا غوث المدد, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد. دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں, کہتے یہ بہتے نیر ہے یا غوث المدد. میرے عزیزو, اپنا رشتہ غوث اعظم کی بارگاہ سے مضبوط کرو, اپنا رشتہ غوث اعظم کی چوکھٹ سے مضبوط کرو. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے, جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, وہ زمین میں باقی رہتا ہے, زمین میں ٹھہرا رہتا ہے. غوث پاک نے نفع پہنچایا, لوگ غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, بات آ گئی تو بتاؤ. اچھا جیسے ثواب جاریہ ہوتا ہے ایسے ہی گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. جیسے ثواب جاریہ کا مطلب ہے کوئی نیک کام کی بنیاد آپ نے رکھ دی تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب سب کو تو ملے گا ہی, سب کا جوڑ کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے یہ ثواب کا کام کیا. مثال کے طور پہ کمیٹی کے نوجوانوں نے یہ جلسہ سجایا, کتنی محنتیں کی, چندہ کیا, پیسے اکٹھے کیے, لگے رہے جلسہ سجانے میں, علماء سے رابطہ کیا. اب یہ جلسہ سج گیا, عالموں نے بیان کیا, شاعروں نے نعتیں پڑھی, اس میں سے کوئی ایک بھی عمل کرے گا, 2 4 10 20 لوگ عمل کریں گے تو ان کو تو الگ الگ ثواب ملے گا ہی, اس سب کا ثواب جوڑ کر کے ان کمیٹی والوں کے بھی نام اعمال میں لکھا جائے. سبحان اللہ. یہ ایک ثواب ہے, یہ ثواب جاریہ ہے. ایسے ہی گناہ جاریہ ہوتا ہے. کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم سے, قیامت کے دن ہم اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے, وہاں دوسروں کے گناہ کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے. وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی میں ڈی جے لاتے ہیں یا ڈانس پارٹی لاتے ہیں تو ان کو تو اس کی سزا ملے گی ہی, جتنے لوگ وہاں پر آ کر کے کھڑے ہو کے دیکھیں گے سب کا گناہ جوڑ کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے لا کر کے وہاں پر ڈانس پارٹی کو سجوایا, اللہ جس نے وہ ڈی جے بجوائے ہیں. تو بتاؤ, بیٹے کی شادی کرنے جا رہے ہو, نبی کی سنت ادا کرنے, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے, ہم نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں اور ایسے موقع پہ شیطان کو داخل کریں, ایسے موقع پہ لا کر کے ہم ڈی جے بجوائیں, ڈانس پارٹی نچوائیں بچے کی شادی میں. بتاؤ اس شادی میں برکت ہوگی؟ نہیں. شادی کا کارڈ چھپواتے ہیں تو لکھواتے ہیں علامہ صاحب شادی مبارک, لکھا ہوتا ہے کہ نہیں, شادی مبارک, بارکہ یبارکو سے بنا مبارک, مصدر ہے برکت. ایسی شادی جس میں برکت ہو, ایسی شادی جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. بتاؤ جس شادی میں ڈانس پارٹی ناچے کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ جس شادی میں ایک ہفتہ پہلے گھر میں عورتیں ڈھول بجانا شروع کر دیں کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ جس شادی میں مہندی اور ہلدی کی رسم کے نام پہ بے پردہ بہن بیٹیاں گھر میں گھومتی نظر آئیں کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لو. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ قیامت میں ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. باپ اولاد کا ذمہ دار ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے, شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے, شریعت کے احکام پہنچانے کے اعتبار سے بستی کا عالم, مسجد کا امام اپنے بستی والوں کا ذمہ دار ہے. سب اپنی اپنی ذمہ داری کا حساب جواب دیں گے قیامت کے دن. تو باپ بھی اولاد کا ذمہ دار ہے. یہ نہیں چلے گا بہانہ کہ قیامت میں کہ لڑکے کا ماموں ڈانس پارٹی لے آیا تھا یا لڑکے کے دوست بینڈ باجا لے آئے تھے. باپ ذمہ دار ہے, باپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اپنے بچوں کی شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ.
زردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر رشتہ کرو نبی کا وفادار۔ شادیوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے دل توڑے جا رہے ہیں، کتنی بیٹیاں گھروں میں آنسو بہا رہی ہیں، کتنی بہنوں کے آنسو آج گھروں کے اندر بہ رہے ہیں۔ ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ میں نے ایک ایسا حادثہ بھی دیکھا کہ 6 بہنوں میں اکیلا بھائی تھا، سب سے چھوٹا بھائی عید کے دن نکلا گاڑی لے کر کے، اچانک سے ایکسیڈنٹ ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ مجھے بتاؤ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ مجھے بتاؤ موت کا کوئی پتہ ہے؟ کب آ جائے، کس جگہ اور کس حال میں آ جائے؟ اللہ کو راضی کر کے جاؤ، رسول اللہ کو راضی کر کے جاؤ۔ ایک صاحب میرے علاقے میں مجھے ملے اور کہتے ہیں مولانا مجھے شادی میں موٹر سائیکل چاہیے، میں مانگی ہوئی گاڑی پہ بیٹھوں گا۔ غور سے سننا پہاسو والو، اب آپ کی محبت کا امتحان ہے، علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں۔ بولے مجھے مانگی ہوئی گاڑی پہ بیٹھنا ہے۔ ہم نے کہا پریشان مت ہو، میرے ساتھ مسجد میں چل، 1 جمعہ 2 جمعہ 3 جمعے تقریر کروں گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں وہ ہنر دیا ہے، میں 3 جمعوں میں اتنا چندہ اکٹھا کر دوں گا، تم مسجد کے دروازے پر رومال بچھا کے بیٹھ جانا، 3 جمعوں میں اتنا چندہ ہو جائے گا کہ تیرے لیے ایک اسپلینڈر گاڑی آ جائے گی۔ آنکھیں دکھا کے مجھ سے کہتا ہے مولانا کیا مجھے بھکاری سمجھتے ہو؟ کیا تم نے مجھے بھیک مانگنے والا سمجھا ہے؟ ہم نے کہا نادان، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو کٹورا لے کے گھر گھر مانگتا ہوا پھرے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو دامن پھیلا کر کے دکان دکان مانگتا ہوا پھرے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے ارے جو کٹورا لے کر کے گلی گلی مانگتا ہوا پھرے، بھکاری اسے بھی کہتے ہیں جو جہیز کی لسٹ بنا کر کے سسرال کے دروازے پہ مانگتا ہوا پھرے۔ بھکاری کئی قسم کے ہوتے ہیں، بھکاریوں کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی 1 روپے میں راضی ہو جاتا ہے، کوئی 5 روپے میں راضی ہو جاتا ہے، اور کوئی 10 روپے 20 روپے میں بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ان میں بھی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی اسپلینڈر پہ راضی ہو جاتا ہے، کوئی بلٹ پہ راضی ہو جاتا ہے، اور کوئی 4 ویلر پہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ایسے بھی بھکاری ہے۔ اے لوگوں، میں نے کہا نادان، ہم مانگنے سے منع نہیں کرتے، مانگنا مومن کی شان ہے، لیکن کہاں مانگنا چاہیے یہ مفتی فرقان عالم مصباحی سے مت پوچھو، یہ علامہ نزاکت علی سے مت پوچھو، یہ نقیب اہل سنت سے مت پوچھو، یہ جنید بھائی سے مت پوچھو، یہ مولانا صفدر سے مت پوچھو، یہ ان علماء سے مت پوچھو کہ ہم کہاں مانگے۔ ارے چلو بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں، اور کہو اے بریلی کے امام ہمیں مانگنا ہے، کون ہمیں دے گا؟ تو آج بھی گنبد رضا سے آواز آتی ہے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اے لوگوں، نبی کی بارگاہ سے مانگو، اللہ کی بارگاہ سے مانگو، اللہ دے گا، اس کا رسول دے گا، تب گھر کا گزارا ہوگا۔ حاتم تائی کے پوتے نے آلے رسول سے کہا میرا دادا وہ ہے جو 7 دروازوں سے بانٹتا ہے۔ حاتم تائی کی سخاوت آپ نے بہت سنی ہوگی، اور آپ کو بتاؤں اس کے بانٹنے کی شان یہ تھی، ایک دروازے پہ لینے والا دوسرے پہ آئے تب بھی منع نہیں کرتا، دوسرے پہ بھی دیتا ہے، لے کے تیسرے پہ آیا پھر بھی دیتا ہے، باری باری 7 پہ آ جائے تب بھی حاتم تائی منع نہیں کرتا، 7 دروازوں پہ دیتا تھا۔ تو آلے رسول سے اس حاتم تائی کے پوتے نے کہا میرا دادا 7 دروازوں سے بانٹتا تھا، اور بانٹنے کی شان یہ کہ ہر دروازے پہ دیتا تھا۔ تو آلے رسول کا جواب سنو، سید کا جواب سنو، کہا وہ تیرا دادا تھا جو 7 دروازوں سے بانٹتا تھا، تب بھی سائل کا سوال پورا نہیں ہوتا، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک پہ لیا دوسرے پہ آیا تب بھی پورا نہیں ہوا، تیسرے پہ آیا پھر بھی پورا نہیں ہوا، چوتھے 5ویں 6 7 پہ آ گیا مگر خواہش اس کی پوری نہیں ہوئی، تمنا اس کی پوری نہیں ہوئی۔ ارے میرا نانا وہ ہے جو ایک دروازے سے بانٹتا ہے، ایک چوکھٹ سے بانٹتا ہے، اور بانٹنے کی شان یہ ہے کہ مانگنے والا ایک بار نانا کی چوکھٹ پر آ جائے تو قیامت تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ مرتبہ کیا کوئی جانے شہ بالا تیرا، مرتبہ کیا کوئی جانے شہ بالا تیرا، آسمانوں پہ ملائک میں ہے چرچا تیرا، تو سخی ایسا کہ حاتم بھی ہے منگتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ تو دنیا والوں سے نہیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا۔
رسول اللہ سے مانگو. یہ سسرال والے دیں گے 1-2 سال میں ختم، مدینے والے عطا فرمائیں گے، نسلیں کھائیں گی تب بھی اس کی برکت ختم نہیں ہوگی. وہ رازق ہے، غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں. جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے بھیک مانگ کے لے لو، چاہے اللہ کی رضا میں راضی ہو کے لے لو. اور وقت بھی کافی ہو گیا، یہ زندگی سواریے، دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے. جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے. سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے. کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے.